السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اقیموا الصلاة. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ محترم سامعین ذی وقار، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو ہم پر ایک فریضہ لاگو ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی انسان کو کسی حال میں بھی چھٹی نہیں ہے، جس حال میں بھی ہے۔ اگر وہ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے تب بھی، بیٹھے رہنے کی طاقت رکھتا ہے تب بھی، اگر لیٹ کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تب بھی اس پر نماز فرض ہے۔ اگر میدان مقتل میں لڑ رہا ہے تب بھی نماز فرض ہے، اور اگر کسی اور مصیبت میں ہے پھر بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین ذی وقار، میں نے سورۃ المدثر سے 2 آیات کریمہ پیش کی ہیں: ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العزت خبر دے رہے ہیں کہ ہر انسان قیامت والے دن اپنے اعمال میں جکڑا ہوا، باندھا ہوا ہوگا، لیکن وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ شخص خوش و خرم کامیابی اور فلاحی کی طرف بڑھتا ہوا جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا۔ اور جو شخص اپنے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اللہ وحدہ لا شریک سے جا ملا اور اس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، وہ جہنم کی دلدل میں جلتا رہے گا۔ تو محترم سامعین ذی وقار، اسی سلسلہ کی ایک کڑی جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کی ان 2 آیات میں پیش کیا ہے: ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جنتی اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو ہوگی تو جنتی سوال کریں گے کہ تمہیں اس گڑھے میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تو محترم سامعین ذی وقار، جہنم والے یہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج اسی چیز نے ہمیں اس جہنم کی دلدل میں ڈال دیا ہے۔ ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی تو گزارتے تھے، تمہارے ساتھ بات چیت تو کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، لیکن جب تم الگ ہوتے تھے نماز کے لیے، نماز کا کہتے تھے، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر نکل جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم اس جہنم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، اگر آج ہمارے پاس زندگی ہے، ہم زندگی کی نعمت سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ہم پر یہ فرض ہے اقیم الصلاۃ، ہم نماز کو قائم کر لیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا فریضہ بھی یہی ہے، اور قیامت والے دن جب میدان محشر میں سوال ہونا ہے تو پہلے سوال بھی اسی عمل کا ہونا ہے۔ اگر یہ عمل ہمارا درست ہوا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوا، تو محترم سامعین، ہماری یہ نماز قبول ہوگی، تو انشاءاللہ ہم جنت کے بالا خانوں میں پہنچیں گے۔ اگر آج ہماری نماز درست نہ ہوئی،
صلو کما رأیتمونی اصلی کے اصول پر نہ ہوئی تو ہماری یہ نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا گو ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما کے ہمیں جنت کے بالا خانوں کا مستحق بنا دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ، اور جب موت دے میدان مقتل میں قبولیت والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔